خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، یہ سب عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ ہر کوئی کہندا میری و میری، نہ میری نہ تیری ہو، اگلا حال رب نو معلوم، کی بڑھنی ہے میری تیری ہو۔ کالی قبر تے سوڑی سامی، نالے رات اندھیری ہو۔ سنبھل کے قدم رکھیں باہو، مت کر باہیں دلیری ہو۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریا وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فریق مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ راتی جاگے شیخ سجاویں، راتی جاگے شیخ سجاویں، راتی جاگے کتے تیتھو اتے، رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دینے جا رخاں وچ ستے، تیتھو اتے تو نہ شکرا اتے پلنگاں، او شاکر روڑیاں اتے تیتھو اتے، تے مالک دا در مول نہ چھوڑن، بھاوے مارے سو سو جتے تیتھو اتے۔ اٹھ بلیا تو بھی یار منا لے، نہیں تا بازی لے گئے کتے تیتھو اتے۔ پڑھانا کاروبار زندگی، پڑھانا کاروبار زندگی لاکھوں کا ہے لوگ، لیکن تڑپنا جو سکھاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ پڑھانا کاروبار زندگی لاکھوں کا ہے، لیکن تڑپنا جو سکھاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ سبق پڑھ کر پڑھا لینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ جنگل کا بادشاہ کس کو کہتے ہیں بھلے؟ جنگل کا بادشاہ حضرت شیخ بھی بیٹھے ہیں۔ یہ مرنے لگا تو بیمار سخت تھا، تو اپنے بیٹے کو کہنے لگا بھئی میں مر رہا ہوں، میری ایک نصیحت سنو۔ نصیحت یہ ہے کہ جتنا ہو سکے انسان سے بچنا، انسان سے بچنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ فطرت ہے، جس چیز سے روکا جائے نا خیال اس طرح زیادہ جاتا ہے۔ اب یہ بچہ تھا، شیر کا بچہ بڑا ہوا، تو ایک دن خیال آیا کہ میرے ابا جی کہتے تھے انسان سے بچنا، دیکھو تو صحیح انسان ہے کیا چیز۔ وہ اپنی جو اس کی کچھار تھی جہاں رہتا تھا وہاں سے نکلا، پہلی دفعہ باہر نکلا تو آگے چوہا ملے۔ اس نے کہا لگتا یہی ہے کہ انسان یہی ہوگا۔ اس نے کہا بھائی انسان تو ہے؟ میں کہا نہیں، میں انسان نہیں ہوں، تے میں تینوں آدھا پیا انسان تو بچے، وہ تو ان کوڑ کی لیندے تو میں بھی پھنسا لیندے، انسان تو بچے۔ اور پھر اس کے ذہن میں بات آ گئی، یار پتہ نہیں کیا چیز ہوگی۔ آگے خرگوش مل گیا، اسی طرح اس نے کہا تو انسان ہے؟ کہ نہیں میں انسان تو نہیں ہوں، لیکن انسان سے بچنا۔ آگے گھوڑا ملا، پھر اونٹ ملا۔ اس نے کہا یہی ہوگا انسان، اتنا بڑا۔ اس نے کہا پوچھا انسان تو ہے؟ لیکن نہیں میں تو انسان نہیں ہوں، لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ انسان سے بچنا۔ آگے ہاتھی مل گیا۔ اس نے کہا بس یہی ہوگا انسان، اتنا بڑا۔ نے کہا انسان تو ہے؟ اس نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں، وہ تو مجھے بھی سوئے مارتا ہے، خون و خون کر دیتا ہے، لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں بھائی انسان سے بچنا۔ اب یہ جنگل سے باہر نکل گیا تو باہر
جیسے ہی باہر نکلا تو ایک درخان جان رہا درخان ایک لکڑی کاٹ رہا تھا، وہ آ رہا تھا نا آرے کے ساتھ. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو آرے دوسرے آگے پہلے ہاتھ سے کاٹتے تھے، ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا یاد آتا ہے. وہ بڑی لکڑی ہوتی تھی تو جب تھوڑا سا کٹ جاتا تو اوپر وہ چپر ہونا تھا، چپر اوپر دے دیتا تھا تاکہ آرا پھنس نہ جائے. اب یہ درخان کا بچہ تھا، وہ کاٹ رہا تھا، شیر وہاں پہنچ گیا. پہلے تو یہ ڈرا، اس نے کہا انسان تو ہے؟ میں نے کہا جی انسان میں ہوں. اب یہ بڑا پریشان ہو گیا، بھئی اتنا چھوٹا سا میرا والد ڈراتا تھا بھئی انسان سے بچنا، اس کو تو میں ایسے چبا جاؤں. میں کہا اچھا تو انسان ہے؟ میرے والد صاحب مجھے بڑا ڈراتے تھے بھئی انسان سے بچنا. انہوں نے کہا نہیں دیکھ لو میں تیرے سامنے کیشا، میں تو کیشا ہی نہیں. تو اس نے کہا بھئی ایک کام میرا کر دے، تو اتنا طاقتور ہے، میں چھوٹا سا ہوں، میں یہ لکڑی کاٹ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا نا یہ جو درمیان میں جو خلا ہو گیا ہے، آپ تھوڑا سا یہاں اپنے ہاتھ رکھ کے نا اس کو تھوڑا سا پیچھے کھینچ دو. وہ شیر اس کی بات میں آ گیا. اس نے جیسے ہی ہاتھ رکھا نا اوپر تو درخان کے بعد وہ چپر چھینک گئی. یا چپر چھینکی، ہاتھ پھنس گیا بھائی دونوں، اور مارے چیکا تو کہا ہون کھاڑ تو پھنس گیا ہو. چپر چھینکی گئی تو بندہ پھنس گیا. مولانا ظفر صاحب ہمارے عزیز ہیں، ہمارے پاس پڑھتے رہے. اب انہوں نے مجھے کہا بھی آپ نے بیان کرنا ہے. میں نے بڑی کوشش کی تھی لیکن انہیں چپر چھینک دی تھی. اب یہاں حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کتنے علماء فضلاء بیٹھے ہیں، تو ان کی موجودگی میں انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا، چپر چھینک دی تھی. بہرحال اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں آ کر دیکھ کر. یہ بچے دیکھ لو چھوٹے چھوٹے کیسے بیان کر رہے تھے، میں تو حیران ہو رہا تھا. ہم جب پڑھتے تھے بڑی کلاسوں میں پہنچ گئے لیکن ہمیں بولنا نہیں آتا تھا. میرے چچا جی تھے قاری محمد رفیع صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جہانیہ کے قریب ایک بستی تھی، وہاں وہ جمعہ پڑھاتے تھے تو میں وہاں چلا جاتا تھا ان کے پاس جمعے والے تھے یہ تقریر سیکھنے کے لیے. تو ایک دن میں ایسے بیان کر رہا تھا، حالانکہ میں بڑی کتابیں پڑھتا تھا، یہ تو بچے چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے آئے. تو ایک نوجوان آگے بیٹھا تھا، ہنس رہا تھا. تو میں نے بیان کے بعد اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تو کیوں ہنستا بیٹھا؟ انہوں نے کہا استاد جی تسا آخیا ہے حضرت ابو جہل نے فرمایا. یعنی اتنا اس حالانکہ بڑی کتابیں پڑھتا تھا لیکن مجھے اتنا بولنا نہیں آتا. اب یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے یہاں آئے انہوں نے تو حیران کر دیا. تو یہ استادوں کی محنت ہے. یہ جیسے میں نے ابھی شعر پڑھا نا کہ پڑھانا کاروبار زندگی لاکھوں کا ہے لیکن تڑپنا جو سکھاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. سبق پڑھ کر پڑھا لینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. ایک دفعہ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب، سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، بابو لوگ کروڑ پکا والے، یہاں قادریہ حنفیہ میں ختم بخاری پہ تشریف لائے. وہاں حضرت مولانا نواز سیال صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کا مدرسہ ہے، وہاں وہ مولانا نواز صاحب حضرت کے شاگرد تھے. تو ختم بخاری پہ انہوں نے بیان سے پہلے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ مولانا نواز صاحب نے ماشاءاللہ اتنا اچھا مدرسہ بنایا ہے. پھر ایک شعر بھی پڑھا تو مجھے یہ منظر دیکھ کر وہ شعر یاد آ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا
کہ اس سے زیادہ کیا خوشی ہو، اس سے زیادہ کیا خوشی ہو باپ کو استاد کو، اس سے زیادہ کیا خوشی ہو باپ کو استاد کو اپنے سے بڑھ کر دیکھ لے شاگرد کو اولاد کو، اپنے سے بڑھ کر دیکھ لے شاگرد کو اولاد کو۔ انسان کو اس سے بڑی خوشی کہیں نہیں مل سکتی کہ اپنے سے زیادہ کامیاب اپنی اولاد اور اپنے شاگردوں کو دیکھے۔ تو یہ مولانا ظفر اقبال صاحب ہمارے پاس پڑھتے رہے، ماشاءاللہ انہوں نے دعوت دی، آیا، بہرحال ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ اور آپ حضرات سارے جو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارا گھر جہانیہ میں ہے، وہاں جہانیہ سے آگے تو میتلا چوک، کوئی آدمی اگر ادھر بہاول پور کی طرف یا دنیا پور کی طرف گیا ہو تو جہانیہ سے آگے میتلا چوک سے تھوڑا پیچھے ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، جامعہ عظیم المدارس اس کا نام ہے۔ ہمارا علاقہ وہی ہے، ادھر ہی ہے۔ تو اس جگہ پر ایک بٹھا ہوتا تھا، پتہ نہیں کتنے سال وہ بٹھا رہا، اس پہ آگ جلتی نہیں۔ تو ایک بزرگ وہاں تشریف لایا، میں بھی وہاں موجود تھا، تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، فرمانے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں بٹھا تھا، مجھے لگتا ایسا ہے کہ اس بٹھے نے اللہ سے فریاد کی ہوگی کہ یا اللہ، اس جگہ نے فریاد کی ہوگی کہ یا اللہ میں کب تک جلتی رہوں۔ اللہ نے اس کی فریاد کو سنا، جہاں سالوں تک آگ جلتی رہی، آج وہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہیں۔ تو یہ ایک بستی ہے، یہ شہر نہیں ہے، اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ اس بستی نے بھی فریاد کی ہوگی، یا اللہ کوئی بندہ ادھر بھی بھیج دے کہ جو جہاں جنگل میں منگل کر دے۔ مجھے یہاں آ کر ایک منظر یاد آتا ہے، آپ نے مانکوٹ کا علاقہ سنا ہوا ہوگا، میں نے وہاں اولا پڑھی، ہمارے استاد حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں استاد تھے۔ پہلے سال مدرسہ بنا تو ہم بھی پڑھنے کے لیے گئے، وہاں بالکل بجلی بھی نہیں تھی، جنریٹر چلتا تھا، کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ مدرسہ کتنے دن رہے گا، استاد اشرف صاحب چلے جائیں گے، بند ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے استادوں کی برکت سے، جیسے کہتے ہیں جنگل کے اندر منگل لگا دیا۔ تو یہاں بھی ایسے لگتا ہے اللہ پاک نے جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں اس بات پہ خوشی کا اظہار کرتا ہوں، دعائیں حضرات آئے ہوئے ہیں، اساتذہ کرام بھی، اور آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ اس بات پر بھی خوش ہوں کہ آپ کا دیا ہوا مال صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا ظفر صاحب، ان کے جو انتظام اساتذہ کرام ہیں، پڑھانے والے معاون، جب تک اساتذہ کا خلوص نہ ہو، محنت نہ ہو، ملک صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کی ساری ٹیم، پوری انتظامیہ اور مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والا ہر آدمی مبارکباد کا مستحق ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔